اما بعد، آج کے اس درس میں عقیدے کے تعلق سے ایک اہم پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان تین چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم، دوسری چیز روح، تیسری چیز عقل۔ پوری دنیا میں اگر آپ سروے کریں تو اکثریت دنیا کی جسم پہ محنت کر رہی ہے اور عقل پر بھی کہیں نہ کہیں محنت ہو رہی ہے۔ روح کی پرورش اور تربیت پر محنت نہیں ہو رہی ہے، بہت کم درجے پر محنت ہو رہی ہے۔ اسی لیے انسانوں سے اللہ سے جو رشتہ ہونا چاہیے وہ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، بددینی لوگوں میں آتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس بنا کر چلنے کی بات کہی ہے اور آخرت کے امور کو اوپر اٹھا کر چلنے کی بات کہی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے جسم پر زیادہ محنت کیا، روح پر کم محنت کی تو لوگ مادہ پرست ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دین کا ہی انکار کر دیا اور دہریہ بن گئے۔ کچھ لوگ دین کا تو نہیں انکار کیے لیکن مادیت اور دکھنے والی چیز ان کے جسم اور ان کے دماغ پر ایسے سوار ہو گئی کہ وہ معبود بھی ایسا تلاش کرنے لگے جو ان کو دکھے، جس کو وہ ٹچ کر سکیں، جس کو وہ محسوس کر سکیں۔ پھر لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل ہیں، یعنی اللہ کو خالق، مالک اور ساری کائنات چلانے والا مانتے ہیں لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ روح پر محنت نہیں کرنا چاہتے۔ تو شرک کا خاتمہ ہونا اور توحید کا دل میں بیٹھنا یہ اسلام کی اہم اور بنیادی چیزوں میں سے۔ انبیاء کرام جتنے آئے سب انبیاء کا بڑا مشن یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں توحید بٹھائی جائے، شرک کو نکال کے پھینک دیا جائے۔ اور کیوں نہ یہ ہوتا، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں نے رسول بھیجا۔ رسول کا بڑا مشن یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو۔ دونوں چیزیں شامل، اللہ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کی تمام معبودان باطلہ کا انکار۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت وہ بھی نہیں کرتی، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ برباد ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام نے اس مشن کو اتنی توجہ کیوں دی؟ قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر یہ جو توحید کی دعوت ہے اور شرک سے لوگوں کو ہٹانا ہے، یہ میں آپ کو بھی حکم دے رہا ہوں اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا۔ اور اگر لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ بل اللہ فاعبد، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، وکن من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ یہاں اللہ رب العالمین توحید کی بات کر رہا اور شرک سے لوگوں کو ہٹانے کی بات کر رہا، پھر لاسٹ میں اللہ نے کہا شکر گزار بندے بن جائیے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ توحید پر قائم ہے اور شرک جیسی عظیم گھناؤنی بیماری برائی سے محفوظ ہے تو وہ بہت بڑی نعمت پا چکا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توحید پرست بنو، اللہ کی خالص عبادت کرو اور اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے آگے ہی مزید کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت میں لوگ شرک کرتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کو جو ویلیویشن دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ تمام زمینیں اس کے قبضے میں، تمام آسمان وہ لپیٹ کے قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں لیے ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی لوگ توقیر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ شرک ملوث ہو جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے 19606 جس کی سند قوی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک بار وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ھذا الشرک، یہ شرک جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ, اتنا اس سے محتاط رہو کیونکہ شرک اتنا باریک ہے, تمہارے اعمال میں, تمہاری زندگیوں میں گھس جاتا, تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ شرک چونٹی کے پیر کے رفتار سے, آواز سے بھی باریک ہے جو زندگی میں تمہارے گھس جاتا ہے. دو لوگ کھڑے ہوئے, کہا ابو موسیٰ اشعری آپ جو بات کہہ رہے ہو اس کا ریفرنس دو, یہ بات آپ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ آپ مجھے ریفرنس دو, ورنہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے جو بغیر ریفرنس کے بات کرتا ہے اس کو سزا دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دھمکایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میرے پاس اس کا ثبوت ہے. خطبنا رسول اللہ ذات یومین, جو میں بات کر رہا ہوں سیم بات اللہ کے نبی نے ایک دن خطبے میں کہی تھی, میں نے سنا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں اس شرک نامی بیماری سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کیف نتقیہ یا رسول اللہ وہو اخفی من دبیب النمل, اے اللہ کے نبی اس عظیم برائی شرک سے ہم کیسے بچیں گے جب وہ اتنی خطرناک کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. ہم میں سے کسی نے بھی چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں سنی ہوگی, بدن پہ چلے, کان کے پاس میں چلے, پھر بھی نہیں سنائی دے گی, زمین پہ چلے کیسے سنائی دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور یہ تمہاری زندگی میں گھس جاتا ہے. جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کیسے بچیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کہو اعوذ باللہ من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک مما لا نعلمہ. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ کہا کرو اے اللہ رب العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہم تمنا کرتے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں جان سکے اور ہم انجانے میں کر بیٹھے ہیں, اور اللہ رب العالمین جو ہم جانتے ہیں اس سے بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی دعا کر لیا کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو یہ عبادتیں ہم کرتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس عبادت کا مقصد ہی ہے کہ دل میں توحید بیٹھ جائے. اگر ان عبادتوں سے اللہ کی تعظیم دل میں نہیں آ رہی ہے تو عبادتیں سمجھ لیجئے اپنا درجہ, اپنا حق نہیں ادا کر رہی ہیں. آپ نماز دیکھیے, ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں وہیں سے ہمارے دل سے تمام معبودان باطلہ کی وہاں پر انکار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے سے ہی توحید کی صدا بلند ہو جاتی ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کی جاتی ہے, اس لیے کیا گیا کیونکہ لوگوں کے بغلوں میں بت تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے, غلط ہے. اللہ اکبر توحید کی صدا ہے, نماز کی شروعات ہے. نماز شروع کیے الحمدللہ رب العالمین, توحید کی بات کی, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین فیصلے کے دن کا مالک ہے. نماز ہی میں اللہ اقرار کروا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ نماز بھی توحید دلوں میں بٹھانا چاہتی ہے. اور ایسے ہی زکوٰۃ, جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر نکال رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نکال رہا ہے. تو گویا کہ زکوٰۃ نکالنے والا یہ دل میں عقیدہ بٹھا رہا ہے کہ یہ جو مال میرے پاس ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا مال ہے, وہ حقیقت میں اللہ اس کا مالک ہے اور مجھے بطور امانت ملا ہوا ہے. تو اس سے بھی توحید بیٹھتی ہے. روزہ ہے, روزے میں انسان اللہ کے لیے اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے, اس سے بھی اللہ رب العالمین کی تعظیم تقوی اس کے دل میں بیٹھتا ہے. اور ایسے ہی حج ہے, حج میں تو باقاعدہ جو اس کا تلبیہ ہے پورا توحید سے بھرا ہوا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. یہ پورا جو تلبیہ ہے یہ سمجھ لیجئے یہ توحید کا ایک آئیکونک یہ تلبیہ ہے, اور شرک کے خلاف ایک بہت بہترین ایک نعرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. تو تمام عبادتیں اسی لیے مشروع کی گئی تاکہ توحید دل میں بیٹھ جائے. اسی لیے ہم اور آپ کی نگاہوں میں سب سے عظیم توحید ہونا چاہیے, اور ہمارے زندگی سے, اعمال سے, افکار سے, عقائد سے شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے دور رہنے کی توفیق دے, بچنے کی توفیق دے, ہمیں توحید کے قریب لا, توحید ہمارے دلوں میں گامزن کر, آمین یا رب العالمین.